اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکاثر مکی سورہ ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 16 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 102 ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کے خبت کے بیان سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے، جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر نے خدا اور آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اسی فکر میں تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، یعنی تم اس طرح ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان قریب تم کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، پھر سمجھ لو کہ ان قریب تم یہ بات جان لو گے۔ ہرگز نہیں، یعنی یہ مال و دولت کی کثرت ہرگز کامیابی کا معیار نہیں بن سکتی۔ اگر تم یقینی طور پر اس کے انجام سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ تم لازمی طور پر جہنم کو دیکھ لو گے، پھر سمجھ لو کہ ضرور بالضرور بالکل یقینی طور پر تم جہنم کو دیکھ کر ہی رہو گے۔ پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلب کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سورے کا واجب نماز میں پڑھنا 100 شہداء کی شہادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اگر اسے نوافل میں پڑھا جائے تو 50 شہداء کا ثواب ملتا ہے۔ جب کوئی اسے فریضہ نماز میں پڑھتا ہے تو ملائکہ کی 40 صفیں اس کے ساتھ مصروف نماز ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کو پڑھے گا تو خدا اس سے نعمتوں کا حساب نہیں لے گا جو اس نے اسے دار دنیا میں دی ہیں۔ اسے اس قدر اجر و ثواب عطا کرے گا گویا کہ اس نے قرآن کی 1000 آیات کی تلاوت کی ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسے سوتے وقت پڑھا تو وہ قبر کے فتنے سے بچ جائے گا۔ یہ سورہ ان قبائل کے بارے میں نازل ہوا جو ایک دوسرے پر فخر و مباحثت کیا کرتے تھے اور اپنی جمعیت، افراد کی کثرت، مال و دولت کی زیادتی کے باعث ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے قبیلے کے افراد کی تعداد بڑھانے کے لیے قبرستان میں جاتے تھے اور ہر قبیلے کی قبریں گنا کرتے تھے۔ ان آیات میں پہلے ملامت بھرے لہجے میں کہتا ہے، تفاخر اور ایک دوسرے پر کثرت رکھنے کے خیال نے تمہیں خدا اور قیامت سے غافل کر کے اپنی طرف مشغول کر دیا ہے۔ اللہ کو متکاثر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت اور دیدار کے لیے گئے اور تم نے اپنے مردوں کی قبروں کو شمار کیا، حتیٰ زرتم المقابر۔ الہاکم لہو کے مادے سے، لہو اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنی طرف مشغول رکھتے ہوئے اس کے مقاصد سے اسے باز رکھتی ہے۔ تکاثر کثرت کے مادے سے تفاخر اور مباحثت ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلانے کے معنی میں ہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم کہتا ہے مالی و مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، تو خدا فرماتا ہے تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا ہے، اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے، یا جو تو نے پہن لیا ہے بس تو نے اسے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا ہے، یا وہ مال جو تو نے صدقے کے طور پر دے دیا ہے۔ نہج البلاغہ میں شاہ ولایت جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اس سورے کی تلاوت کے بعد فرمایا، دیکھو تو ان بوسیدہ ہڈیوں پر فخر کرنے والوں کا مقصد کتنا دور از عقل ہے، عقل سے کتنی دور ہے، اور یہ قبروں پر آنے والے کتنے غافل اور بے خبر ہیں، اور مہم کتنی سخت اور دشوار ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کو کیسی کیسی عبرت آمیز چیزوں سے خالی سمجھ لیا ہے اور دور دراز جگہ سے انہیں سرمایہ افتخار بنانے کے لیے لیا ہے، اور یہ اپنے باپ داداؤں کی لاشوں پر فخر کرتے ہیں، یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے اپنی کثرت میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ ان جسموں کو پلٹانا چاہتے ہیں، وہ جو بے روح ہو چکے ہیں، ان جنبشوں کو لوٹانا چاہتے ہیں جو تھم چکی ہیں۔ وہ سب افتخار بننے سے زیادہ سامان عبرت بننے کے قابل ہیں۔ ان کی وجہ سے عجز و فروتنی کی جگہ پر اترنا عزت و سرفرازی کے مقام پر ٹھہرنے سے زیادہ مناسب ہے۔ یعنی ان کی وجہ سے بجائے فخر کرو، ان کی وجہ سے عبرت حاصل کرو۔ انہوں نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ان سے عبرت لینے کی بجائے جہالت کی گہرائیوں میں اتر پڑے۔ اگر وہ ان کی سرگزشت کو ٹوٹے ہوئے مکانوں اور خالی گھروں کے صحنوں سے پوچھیں
تو وہ کہیں گے کہ وہ گمراہی کی حالت میں زمین کے اندر چلے گئے ہیں اور تم بھی بے خبری کے عالم میں ان کے پیچھے بڑھے چلے جا رہے ہو۔ ابن ابی الحدید معتزلی اس خطبے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کی تمام امتیں قسم کھاتی ہیں کہ میں نے پچھلے 50 سال سے لے کر آج تک اس خطبے کو 1000 بار پڑھا ہے، اور ہر بار میرے قلب و جگر میں ایک نیا لرزہ و خوف اور ایک نئی پند و نصیحت پیدا ہوئی ہے، اور اس نے میری روح کے اندر ایک شدید اثر چھوڑا ہے۔ میرے اعضاء و جوارے میں لرزہ طاری ہو گیا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اس میں غور و فکر کروں اور اس حال میں اپنے خاندان، عزیزوں اور دوستوں کی موت کو یاد نہ کروں، اور بالکل صحیح طور پر میرے سامنے یہ بات مجسم ہو جاتی تھی کہ میں وہی ہوں جس کی امام نے وضاحت فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں کتنے ہی واعظوں، خطباء، سخنوروں اور پرفصاحت افراد نے گفتگو کی ہے، اور میں نے انہیں کان لگا کر سنا ہے اور ان کی باتوں میں غور و فکر کیا ہے۔ کسی ایک میں بھی میں نے کلام امام والی تاثیر نہیں پائی۔ یہ تاثیر جو ان کا کلام میرے قلب پر چھوڑتا ہے، یا تو اس کا سرچشمہ وہ ایمان ہے جو اس کا کہنے والا رکھتا ہے، یا اس کے یقین و اخلاص والی نیت اس بات کا سبب بن گئی ہے کہ وہ اس طرح ارواح میں اثر چھوڑے اور دلوں میں گھر کر جائے۔ ابن ابی الحدید اپنے کلام کے ایک اور حصے میں کہتا ہے کہ یہ خطبہ اس عزت و عظمت کا مالک ہے کہ اگر فصحائے عرب سب کے سب کسی محفل میں جمع ہوں اور یہ خطبہ ان کے سامنے پڑھا جائے تو وہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ وہ اس مقام پر حضرت امیر کی فصاحت کے بارے میں امیر شام کی گفتگو پیش کرتا ہے کہ امیر شام کا بیان ہے، خدا کی قسم قریش کے لیے علی کے سوا کسی نے فصاحت و بلاغت کی بنیاد نہیں رکھی، یعنی اگر کائنات میں کسی کو فصیح کہا جائے تو وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات ہے بعد ختم المرسلین۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم جان لوگے، ہرگز نہیں، کاش تم آخرت کا علم یقین رکھتے۔ کلا حروف رد ہے، کسی کو جھڑکنا، صحیح بات کی طرف متوجہ کرنا ہو تو کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آیات ایک ہی مطلب کی تکرار اور تاکید کرتی ہیں۔ یہ سربستہ طور پر ان عذابوں کی خبر دیتی ہیں جو ان تکبر اور فخر کرنے والوں کے انتظار میں ہیں، وہ عذاب جس کی خبر بار بار قرآن کریم نے دی۔ یہ آیات عذاب قبر اور عذاب برزخ کی طرف اشارہ ہیں جس سے انسان موت کے بعد روبرو ہوگا۔ عذاب قیامت کی جانب بھی اشارہ ہے۔ یہ آیات وعید کے طور پر آئی ہیں، وعید کے بعد پھر وعید ہے۔ ایک قول ہے قبر میں جان لوگے، پھر حشر کے دن جان لوگے۔ مولا کائنات نے فرمایا، ہم میں سے ایک گروہ ہمیشہ عذاب قبر کے بارے میں شک کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ سورہ تکاثر نازل ہوئی۔ زر بن جیش نے کہا کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے حضرت علی علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا یہ آیت عذاب قبر پر دلیل ہے۔ کلا تاکید کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ارشاد پروردگار عالم ہے، اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہوتا اور علم یقین کے ساتھ اسے جان لیتے تو ہرگز ایسا کام نہ کرتے اور ان باطل مسائل پر فخر و مباحات کرنے سے باز آتے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین شک کا نقطۂ تقابل ہے، جیسا کہ علم جہالت کا نقطۂ تقابل ہے، اور کسی چیز کی واضح اور ثابت ہونے کے معنی میں آیا ہے۔ ایمان کے اعلیٰ مرحلے کو یقین کہا جاتا ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایمان اسلام سے ایک درجہ بلند ہے، اور تقوی ایمان سے ایک درجہ بلند ہے، اور یقین تقوی سے ایک درجہ بلند ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں میں یقین سے کمتر کوئی چیز تقسیم نہیں ہوئی۔ راوی نے سوال کیا کہ مولا یقین کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یقین کی حقیقت اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کی پاک ذات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، قضائے الہی پر راضی رہنا اور اپنے تمام کاموں کو خدا کے سپرد کر کے
خدا کی رضا پر راضی ہو جانا۔ مقام تقوی و ایمان سے مقام یقین کی برتری ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر دوسری روایات میں بھی تاکید ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے یقین کے صحیح ہونے کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرے۔ جو کچھ خدا نے اسے دیا ہے اس پر لوگوں کو ملامت نہ کرے۔ خدا نے اپنے عدل و انصاف کی بنا پر راحت و آرام یقین و رضا میں رکھا ہے، یعنی جہاں یقین ہو اور رضائے پروردگار دو عالم کی طلب ہو تو وہیں راحت اور آرام ہوتا ہے، اور غم و اندوہ کو شک اور ناراضگی میں قرار دیا ہے۔ جہاں شک ہے، جہاں ناراضگی ہے، وہیں غم بھی ہے، وہیں دکھ بھی ہے، وہیں پریشانیاں بھی ہیں۔ یقین کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا، علم الیقین، یہ وہ ہے کہ انسان مختلف دلائل سے کسی چیز پر ایمان لائے۔ یہ اس شخص کی مانند ہے جو دھوئیں کو دیکھ کر آگ کے ہونے پر ایمان لے آتا ہے۔ عین الیقین، جب انسان مشاہدے کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی آنکھ سے جلتی ہوئی آگ کو دیکھ لیتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آگ جلانے والی ہے۔ اور حق الیقین وہ اس شخص کی مانند ہے جو آگ میں داخل ہو جائے اور اس کی سوزش اور حرارت کو خود محسوس کرے، اور یہ یقین کا بلند ترین درجہ ہے۔ یقین پختہ اعتقاد ہے جس کا زوال ممکن نہیں ہے، اور حقیقت میں وہ 2 علموں سے مرکب ہے۔ ایک معلوم کے متعلق علم، دوسرا یہ علم کہ اس علم کے خلاف بات ناممکن ہے، یعنی ایک تو علم رکھنا اور دوسرا اس علم پر قائم ہو جانا کہ یہ علم وہ ہے کہ جس کے خلاف بات ہی نہیں ہو سکتی۔ پہلا مرحلہ عمومی پہلو رکھتا ہے اور دوسرا مرحلہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، تیسرا مرحلہ خواص اور مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ ایک بار کچھ صحابہ نے حضور کریم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض اصحاب پانی پر چلتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر ان کا یقین اس سے زیادہ پختہ اور محکم ہوتا تو ہوا پر چلتے۔ اسی بنا پر انسان کا قدرت الہیہ پر اعتقاد و ایمان جتنا زیادہ ہوگا، اشیاء عالم اسی نسبت سے اس کے سامنے موتی ہوتی جائیں گی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کے جملے کی 2 تفسیریں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس سے مراد آخرت میں دوزخ کا مشاہدہ کرنا ہے جو کفار کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسرا تمام جن و انس کو جہنم کا نظارہ کرنا ہے۔ ثُمَّ تَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اس سورت کی آخری آیت میں پروردگار دو عالم نے فرمایا ہے کہ یقینی طور پر تم سب سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اس کے سوال کو اسی کی طرف پلٹا کر فرمایا، تیرے نظریے کے مطابق نعیم سے کیا مراد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ غذا ہے اور کھانا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر خدا قیامت کے دن تجھے اپنی بارگاہ میں اس لیے کھڑا کرے کہ وہ ہر اس لقمے کا جو تو نے کھایا ہے اور ہر اس گھونٹ کا جو تو نے پیا ہے تجھ سے سوال کرے، پھر تو تجھے وہاں بہت زیادہ دیر تک ٹھہرنا پڑے گا۔ اس نے عرض کیا کہ پھر نعیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت ہیں کہ خدا نے ہمارے وجود کے ذریعے اپنے بندوں کو نعمت عطا کی ہے، اور ان کے درمیان اختلافات اور الفت کے بعد الفت بخشی ہے۔ ان کے دلوں کو ہماری وجہ سے آپس میں جوڑ دیا ہے، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وہ ہمارے ہی ذریعے سے انہیں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے۔ ہاں، نعیم پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت ہی ہیں۔ یوں تو نعمتوں کا شمار ناممکن ہے، مگر جو نعمتیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، مثلا نعمت ایمان و ولایت، تو ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا حق ادا ہوا یا نہیں، اور اس نعمت کے سلسلے میں بہت ہی سخت قسم کی باز پرس ہوگی۔ یہ بہت بڑے سرمائے ہیں جو نوع بشر کے اختیار میں دیے گئے ہیں، اور ان نعمتوں کی سب سے زیادہ قدردانی کرنی چاہیے، ان نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ کوكب دری میں ایک حدیث رقم ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا مجھے اس ذات اقدس کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن کسی بندے کا قدم اپنی جگہ سے نہ ہلے گا یہاں تک کہ حق تعالی ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی محبت کی نشانی آپ کے بعد کیا ہے؟
بس آپ نے اپنا ہاتھ علی ابن ابی طالب کے سر مبارک پر رکھ کر فرمایا، میرے بعد میری محبت علی کی محبت ہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم حجۃ الوداع میں غدیر خم کے منزل پر پہنچے تو فرمایا، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ان میں سے ایک دوسری سے بڑھ کر ہے، ایک کتاب خدا جو آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی رسی ہے، اور دوسری چیز میری اطرت اور اہل بیت ہیں، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں۔ ابو ذر غفاری کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے کہتے تھے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ وہ فرماتے تھے، تمہارے درمیان میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو کوئی اس کشتی پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے مخالفت اور روگردانی کی وہ ہلاک ہوا۔ حضرت نے فرمایا، وہ غمام سفید بادل، غمام کے معنی ہے سفید بادل، جو آسمانوں کو پھاڑ دے گا، وہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ وہ جناب مظہر العجائب اور مظہر الغرائب ہیں۔ جس طرح دنیا میں عجیب امور ظاہر ہوئے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی عجائبات کو ظاہر کریں گے۔ سوائق محرقہ میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، مومن کے صحیفہ اعمال کا سرنامہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوستی ہے۔ ارجحج المطالب میں مولانا عبید اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ جناب امیر سے روایت ہے کہ سرور عالم فرماتے تھے کہ اگر کوئی خدا کا بندہ خدائے عز و جل کی اتنی عبادت کرے جس قدر حضرت نوح نے اپنی قوم کے درمیان قیام فرما کر کی ہے، اور احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، پاپ پیادہ 1000 حج کرے، اور پھر صفا و مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے، تو اے علی، اگر تجھے دوست نہ رکھتا ہو تو وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا اور نہ اس میں داخل ہو سکے گا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ حبیب خدا نے مجھ سے ارشاد کیا، یا علی، تیرے لیے جنت میں خزانہ ہے اور تو اس کا ذوالقرنین ہے۔ یعنی یہ سورہ امامت ہے جو آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ امامت کے ذریعے جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے، اور امامت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیتا ہے۔ پروردگار دو عالم ہمیں ان تمام نعمتوں کے حق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ، تو اپنی بے انتہا نعمتوں کو، خصوصاً ایمان و ولایت کی نعمت کو ہمیشہ ہمیشہ ہم پر جاری و ساری رکھنا۔ وارلا، ہم پر ان عظیم نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے اور انہیں ہرگز ہرگز ہم سے سلب نہ کرنا۔ پروردگار دو عالم، 4 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کے مواخذے کا تو نے وعدہ کیا، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کے سبب عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ پروردگارا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، ہمارے والدین کو ہماری ہر نیکی کا اجر و ثواب عطا فرما۔ پروردگارا، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار دو عالم، ہمیں سے جو بیمار ہیں، ہر بیمار کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پروردگارہ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، مولا سب کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا۔ آمین ثم آمین، بحق محمد و آل محمد۔